اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امام علی علیہ السلام نے جنگ نیرواں کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو ایک شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، اگر آپ اس وقت نکلے تو علم نجوم کی روح سے مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران نہیں ہو سکیں گے۔ جس پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اس گھڑی کا پتہ دیتے ہو کہ اگر کوئی اس میں نکلے تو اس کے لیے کوئی برائی نہ ہوگی، اور اس لمحے سے خبردار کرتے ہو کہ اگر کوئی اس میں نکلے تو اسے نقصان درپیش ہوگا؟ تو جس نے اسے صحیح سمجھا اس نے قرآن کو جھٹلایا اور مقصد کے پانے اور مصیبت کے دور کرنے میں اللہ کی مدد سے بے نیاز ہو گیا۔ تم اپنی ان باتوں سے یہ چاہتے ہو کہ جو تمہارے کہے پر عمل کرے وہ اللہ کو چھوڑ کر تمہارے گن گائے، اس لیے کہ تم نے اپنے خیال میں اس ساتھ کا پتہ دیا کہ جو اس کے لیے فائدے کا سبب اور نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ بنی۔ پھر امام علی علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، علم نجوم کے سیکھنے سے پرہیز کرو، مگر اتنا کہ جس سے خشکی اور تری میں راستے معلوم کر سکو، اس لیے کہ علم نجوم کا سیکھنا کہانت اور غیب گوئی کی طرف لے جاتا ہے، اور منجم حکم میں مثل کاہن کے ہیں، اور کاہن مثل ساحر کے ہیں، اور ساحر مثل کافر کے ہیں، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بس اللہ کا نام لے کر چل کھڑے ہو۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے خوارج کی شورشوں کو دبانے کے لیے نہرواں کا ارادہ کیا تو ایک نجومی عفیف ابن قیس نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ساعت اچھی نہیں ہے، اگر آپ اس وقت روانہ ہوئے تو فتح و ظفر مندی کے بجائے شکست و ہزیمت اٹھانا پڑے گی۔ مگر حضرت نے اس کی بات کو درخور اتنا نہ سمجھا اور اسی وقت لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا، اور نتیجے میں خوارج کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ ان کے 4000 جنگجوؤں میں سے صرف 9 آدمی بھاگ کر اپنی جان بچا سکے اور باقی کا صفایا ہو گیا۔ اس خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام نے علم نجوم کے غلط و نادرست ہونے پر 3 طرح سے استدلال فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ اگر منجم کی باتوں کو درست مان لیا جائے تو معاذ اللہ قرآن کو جھٹلانا پڑے گا، کیونکہ منجم ستاروں کو دیکھ کر غیب میں چھپی ہوئی چیزوں کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ آسمان و زمین کے بسنے والوں میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے ذہن ناقص میں یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ مستقبل کے حالات سے مطلع ہو کر اپنے نفع و نقصان کو جان سکتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے اور اس سے مدد چاہنے میں اپنے کو بے نیاز سمجھے گا، اور یہ اللہ سے بے اعتنائی اور اس کے مقابلے میں خود اعتمادی ایک طرح کا زندیقہ و الحاد ہے جو اللہ سے اس کی توقعات ختم کر دیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر وہ کسی مقصد میں کامیاب ہوگا تو اس کامیابی کو اپنے علم کا نتیجہ قرار دے گا، جس سے وہ اللہ کے بجائے خود اپنے نفس کو سراہے گا، اور اسی سلسلے میں جن کی رہنمائی کرے گا ان سے بھی یہی چاہے گا کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہونے کے بجائے اس کے شکر گزار ہوں۔ یہ تمام چیزیں فن نجوم میں اس حد تک مداخلت سے نہیں روکتی جس حد تک نجوم کی تاثیر کو من جانب اللہ دعاؤں کی طبعی اثر کے قبیل سے مانا جائے، جس میں قدرت الہی پھر بھی معانہ پیدا کر کے سد راہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے اکثر علماء اسلام جو علم نجوم میں مہارت حاصل کیے ہوئے تھے وہ اسی بنا پر صحیح ہے کہ وہ اس کے نتائج کو قطعی نہ سمجھتے تھے۔